یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج میں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تازہ واقعہ جو کیرن کوپواڑہ میں پیش آیا، میں تروید پرکاش نامی فوجی نے خودکشی کر لی۔ محض ایک ہفتے کے دوران ہی اس نوعیت کے 5 واقعات پیش آئے، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک JCO سمیت 4 فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھارتی فوجی کرتے ہیں، اگرچہ بھارت بھر خاص طور پر شورش زدہ شمال مشرقی ریاستوں میں بھی بھارتی فوجی بڑی تعداد میں خودکشیاں کرتے اور آپسی جھڑپوں میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، تاہم مقبوضہ جموں کشمیر میں ان واقعات کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ جنوری 2007 سے اب تک 494 فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران مختلف فورسز سے وابستہ 901 سے زائد فوجیوں نے خودکشی کی ہے۔ دریاسنا شمالی کشمیر کی وادی گریز میں کشن گنگا ڈیم کے قریب کنزل ون اور بگتور کے علاقوں کے لوگوں نے مسلسل خطرے میں زندگی گزارنے پر قابض حکام کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مالی امداد اور علاقے سے منتقلی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اتراکھنڈ کے حالیہ سانحے کے بعد بڑھتے ہوئے خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تاہم حکام ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ بھارت میں برطانیہ کے نئے ہائی کمشنر الیکس W. ایلس نے اپنی پہلی ہی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ برطانوی حکومت کو بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے اور وہ مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ نے بھارتی حکومت سے کشمیر کے بارے میں بات کی ہے اور ہم مقبوضہ علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی اہلکاروں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے روز آنے والی خودسوزی کی خبریں فوج اور پولیس کے نفسیاتی دیوالیہ پن کا پتہ دیتی ہیں، جس کو روکنے کے لیے اہلکاروں کی کونسلنگ اور ذہنی تربیت کے لیے مختلف پروگرامات ترتیب دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ ریاست کے معروضی حالات، جن میں نہ صرف اہل کشمیر کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، بلکہ یہاں تعینات باوردی اہلکار کشمیری عوام پر غیر انسانی ظلم اور جبر کرنے اور ہر وقت ہنگامی حالت میں رہنے کی وجہ سے ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے مقبوضہ جموں کشمیر وہ خطہ ہے جہاں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کالے قوانین کے تحفظ میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور جو انتہا پسند حکمرانوں کی استعماری پالیسیوں کے نتیجے میں ایک قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ محاصرے اور گھر گھر تلاشیوں کی پرتشدد کارروائیاں ہوں یا نوجوانوں کی گرفتاریاں اور ان کا ماورائے عدالت قتل، سب میں بھارتی فورسز ملوث ہیں، جنہیں آج تک کسی بھی سطح پر نہ تو جواب دہ بنایا گیا اور نہ ہی کسی کیس میں کسی اہلکار کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے۔ بھارت کے حکام کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کو تو گزشتہ 7 دہائیوں میں آزادی کے مطالبے سے دستبردار نہیں کروایا جا سکا، یہاں تک کہ اس کی اپنی فوج اور ایجنسیاں بے گناہ لوگوں پر ظلم اور تشدد کرنے اور روزمرہ کی تھکا دینے والی ہنگامی حالت سے نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بھارتی فوج کو جموں کشمیر سے واپس نہیں بلا لیا جاتا اور دیرینہ تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کر لیا جاتا۔